باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے آن لائن کلاسز سے ہم نے جماعت ہشتم اسلامیات لازمی سورہ انفال آیت 1 تا 10 الدرس اول الف۔ الدرس الاول الف یہ پہلا ایکسرسائز ہے، چیپٹر ہے، اس میں جو ہے کیا ہے 1 تا 10 آیات ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم۔ آخر تک ہے اس آیت میں ہم اس چیپٹر کو سوالات کے ذریعے حل کرواتے ہیں، کیونکہ بورڈ میں سوالات زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور سوالات ہی آتے ہیں، تو ہم بچوں کی سہولت کے لیے جو ہے کیا ہے جو ہم اس کو پھر ڈکٹیٹ کرواتے ہیں یا جو ہے کیا ہے جو نوٹ دیتے ہیں، تو ان میں جو سوالات ہوتے ہیں اس کے آنسر تو وہی جو ہے کیا اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بتائیں گے، کیونکہ اگر اس طرح اگر تفصیل سے جائیں تو پھر جو ہے انفال کس کا مطلب ہے، انفال نفل سے ہی نفل زیادی کو کہتے ہیں، پھر جو ہے کیا ہے یہ جو ہے کیا ہے یہاں پر اس مراد والے غنیمت ہیں، تو پھر جو ہے کیا ہے وہ ایکسٹرا جو ہے کیا ہے وہ نالج پھر انشاءاللہ ہم پھر کلاس کے درمیان کلاس کے اندر پھر کیا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف یہ ہے کہ بھئی بچوں کو سمجھا جائے کہ ہاں یہ چیپٹر اور میں جو ہے کہ اتنے سوالات ہیں، اتنے جو ہے کہ اکثر کیا ہے وہ عبارات ہیں، تو وہ بچوں کے ذہن میں جو ہے کیا ہے وہ ابھی اگر اس کو یاد کر لیں تو اس کے لیے آگے جو ہے کیا ہے وہ بہتری ہوگی۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جب اللہ جل شانہ مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا تو پھر اس میں جو ہے کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپس میں جو ہے کیا ہے کہ بھئی یہ میرا ہے، جس کے ہاتھ لگ گیا تو اس کا کہ یہ میرا ہے، تو یہاں پر اللہ جل فرمایا اے نبی علیہ السلام یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں یہ صحابہ کرام، کیا جو ہے اے محمد یہ مجاہد لوگ یعنی کہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو جب یہاں پر بات ختم ہوگی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو پھر جو ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہاں پر جو ہے کیا ہے وہ جمع کر دیا، پھر آگے ہی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، آج فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ واصلحوا ذات بینکم، یعنی کہ آپس میں صلح رکھو، آپس کے معاملات صحیح رکھو، سمجھ گئے نا، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، یہ ان کنتم مؤمنین یہ شرطیہ ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو واطیعوا اللہ ورسولہ یعنی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، سمجھ گئے نا۔ اچھا آگے پھر کیا ہے مومنوں کی صفات ذکر ہو رہی ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یہاں تقریباً انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، وجلت کا معنی کیا ہے ڈر جانا، تو ان کے کیا ہے وہ دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، وَإِذَا اور جب تلیت علیہم آیات ان پر اللہ جل شانہ کی قرآن مجید کی آیتیں یعنی کہ ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ یہ مومنین نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو رزق ہم نے ان کو دی ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مومنوں کی 5 صفات ذکر گئی ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف، تو کیا تو جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہے وہ خوف سے ڈر کیا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سمجھے نا، یعنی جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے کام اٹھتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور برائی سے باز رہتے، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو یہ کیا اذا ذکر اللہ خشیت الہی۔ دوسرا جو ہے کیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی کیا جب ان پر اللہ جل شانہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے،
وعلی رب یتوکل، اور تیسرا جو ہے کیا ہے وہ اللہ پر بھروسہ۔ تو ایمان میں اضافہ کس سے آ جاتا ہے؟ تو جب اللہ جل شانہ کی قرآن مجید کی آیتیں یہ پڑھ کر ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے ایمان میں اب اضافہ آتا ہے، اس کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایمان سے اضافے سے مراد ہے کیفیت ایمان میں اضافہ۔ تو دیکھیے ایمان جو ہے کیا ہے وہ تین قسم کا ہے۔ ایک تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان ہے۔ دوسرا جو ہے کیا ہے وہ فرشتوں کا، اور پھر جو ہے کیا ہے وہ انسانوں کا۔ اب حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایمان یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، ان کی جو ہے کیا ایمانی اضافیت میں کیا ہے، کیفیت ایمان میں کیا اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، سمجھ گئے نا۔ دوسرے فرشتوں کا ایمان یہ بس ایک ہی سمت پہ باقی ہے، نہیں زیادہ بڑھتا ہے نہیں کیا ہے کم ہوتا ہے۔ اب انسانوں کا جو ایمان ہے کیا ہے وہ اعمال کے اعتبار سے اس کا کیا کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو جتنا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اتنا ہی کیا ان کے ایمان میں کیا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے وعلی ربہم یتوکلون، کیا ہے اور اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اس کے سوا کیا ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگاتے نہیں ہیں اور صرف اللہ کو اپنی پناہگاہ قرار دیتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ سیدنا جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ توکل بھروسے ایمان کا شیرازہ ہے۔ تیسرا جو ہے کیا شہداء الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی کیا اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ مومنین نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کیسے قائم کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، سمجھ گئے نا، اور پورے آداب و شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو اس سے مراد یہی ہے۔ اور اگر اس طرح نماز پڑھے، سمجھ گئے نا، کہ نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے، سمجھ گئے نا، تو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آئے، نماز پڑھی، نبی علیہ السلام فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اور جو ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ دوسرے آدمی آتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا فذهب، جاؤ وضو کر اور پھر آؤ نماز پڑھو۔ تو جو یا رسول اللہ مجھے تو ایسی نماز آتی 3 مرتبہ، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے اس حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے کہ نہ تمہارا رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے، تو تم قیامت کے دن میری امت سے نہیں ہوگے، امت محمد جیسے تم نہیں اٹھا جاؤ گے، سمجھ گئے نا۔ تو نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ جل شانہ کا خوف انسان کے سامنے ہو، پھر یہی نماز کو کیا وہ فائدہ دیتی ہے۔ پھر جو ہے کیا ہے مما رزقناہم ينفقون، سمجھ گئے نا۔ تو کیا آگے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو مومنین کی 5 صفات یہ ہیں، سمجھ گئے نا، کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جو مال دیا ہے ان میں سے کیا زکوٰۃ، عشر، سمجھ گئے نا، کیا ہے وہ صدقات نافلہ جو کیا ہے وہ ادا کرتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ کی راہ میں مساجد اور وغیرہ میں کیا کرتے ہیں۔ آگے پھر جو ہے کیا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اب یہاں سے جو ہے کیا ہے وہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، سوال اس طرح آتا ہے 2 گروہ سے کیا مراد ہے؟ تو 2 گروہ سے مراد جو ہے کیا ہے، ایک ابو سفیان کا ہے اور دوسرا جو ہے کیا ہے ابو جہل۔ تو 2 قافلوں سے مراد کیا ہے، ایک تو لشکر تھا، ان 2 گروہ سے مراد وہ جو ابو سفیان اور ابو جہل کی سرپرستی میں آ رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ ایک تجارتی قافلہ ہے۔ اب یہ تجارتی قافلہ جو ہے یہ تجارتی قافلہ جو ہے یہ ابو سفیان کی سرپرستی میں آ رہا تھا۔ تو کہاں سے؟ شام سے۔ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، اور دوسرا جو لشکر تھا یہ ابو جہل کی سرپرستی میں، اور یہ کیا ہے، یہ مکہ سے یہی کیا ہے وہ مدینے کی طرف یا اس طرح کے لیے جو ہے کیا وہ جو راستہ تھا اس کی طرف کیا وہ آ رہے تھے۔ تو اب 2 قافلے، تو تجارتی قافلہ اس کی سرپرستی ابو سفیان کر رہے تھے، سمجھ گئے نا۔ تو کیا ہے یہ وہ تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ آ رہا تھا،
اور جس کی سرپرستی ابو سفیان کر رہا تھا، سمجھے نا. اب اسی قافلے میں، تجارتی قافلے میں، سمجھے نا، یعنی کیا مکے کے تمام جو قریش تھے یا مکے کے تمام لوگوں کا سرمایہ تھا، سمجھے نا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اگر ابھی دیکھیں تو وہاں پر اپنی صنعتیں کچھ نہیں ہیں، جتنا بھی وہاں پر سامان ہوتا ہے، سمجھے نا، تو باہر ممالک سے کیا وہ آتا ہے، سمجھے نا. تو وہاں پر اپنی پیداوار نہیں ہے کہ جو نے کیا ہے انہوں نے کوئی کمپنیاں بنائی ہے، نہیں، بلکہ باہر سے کیا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، سمجھے نا. یہ تو کیا ہے ابو سفیان کے جو قافلے میں جو نے کیا ہے وہ 40 آدمی تھے، سمجھے نا. تقریباً 50,000 اشرف کی مالیت کا سامان، سمجھے نا. اب ابو جہل کا جو لشکر تھا، سمجھے نا، اب اس میں تقریباً 1000 آدمی تھے، 1000 کیا وہ آدمی تھے، سمجھے نا. اور ان کے ساتھ یہ پورا لشکر تھا، سمجھے نا. یہ تو یہ ہے کہ اللہ جل شان یہاں پر فرمانے کے کیا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. اللہ جل شانہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے شام سے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، جو نے کیا آؤ جو چلتے ہیں، سمجھے نا. تو بعض صحابہ کرام کے رسول ہماری جو سواریاں ہیں وہ تو جو نے کیا ہے وہ دیہاتوں میں ہیں، سمجھے نا، یہ کیا ہے وہ مضافات میں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہ نہیں، ابھی اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سمجھے نا. تو جو نے کیا ہے 12 رمضان مبارک، سمجھے نا، 12 رمضان مبارک سن 2 ہجری، 12 رمضان سے کہ وہ سن کیا ہے سن 2 ہجری تقریباً. یہ جو نے کیا ہے نبی علیہ السلام جو نے کیا ہے پھر وہاں سے روانہ ہوئے، سمجھے نا. بعد میں وہ 15 رمضان، لیکن معرکہ جو نے کیا وہ 17 رمضان مبارک کو کیا ہے وہ پیش ہوا ہے بدر کا. تو کیا ہے روانگی جو نے کیا ہے وہ ترتیب جو بن رہی تھی 12 سے پھر جو نے کیا یہ پیدل پھر 17 رمضان مبارک کو کیا ہے معرکہ بدر آیا تھا، سمجھے نا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو، سمجھے نا. تو جو نے کہ مسلمانوں کے لشکر میں انتہائی تقریباً 70 اونٹ تھے، سمجھے نا. اور کچھ جو نے کہ کیا ہے وہ زرے بھی انتہائی 8 یا 6 زرے تھی، اس طرح تلواریں بھی تقریباً 8 یا 6 تھی، سمجھے نا. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو نے کیا یہ تھا، سمجھے نا. تو کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ. اور مسلمان تو کیا سکان کے قافلے کے لیے خوش ہو رہے تھے کہ چلے جائیں گے 40-50 آدمی جو نے آرام سے جو نے کیا ہے وہ جو مال ہے، سمجھے نا، وہ آرام سے لے کر آ لیں گے. لیکن وہاں جب پہنچا اللہ جل شانہ نے جو نے کیا ہے وہ جو نے کیا ہے ابو سفیان کا لشکر تو چلا گیا. اب ابو جہل کے سامنے جو نے کیا مسلمانوں کی جو نے کیا ہے وہ نوازما ہوئے. اچھا، اب اس لیے کیوں ابھی اللہ جل شانہ یہ واقعہ بدر ہونے والا تھا، کس لیے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، سمجھے نا. یا لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. کہ اللہ جل شانہ اپنے حکم سے، سمجھے نا، یعنی اپنے فرمان سے جو نے کہ وہ حق کو ثابت کر دے اور جو نے کیا ہے وہ کافروں کی جڑیں کاٹ دے. قطع یقو کا معنی کیا ہے وہ کاٹنا، دابر جو نے کیا ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. اب یہاں پر جو نے کہ ایک عبارت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. بس اللہ سے ڈرتے نا اور آپس میں کیا ہے وہ تعلقات درست رکھو. اب اس میں مسلمانوں کو یہ بتایا کہ کبھی اللہ جل شانہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، سمجھے نا. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، کیونکہ جس دن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو بڑی قوت نصیب ہوتی ہے. اب یہاں جو معاملہ جو شروع ہوتا ہے یہ مال غنیمت کے سلسلے میں تھا. تو مال غنیمت کے سلسلے میں مسلمانوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ جو نے کیا ہے بس اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات درست رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ایک دوسرے سے صلح جوئی اتحاد سے رہو گے، سمجھے نا، تو کیا ہے اس صلح کی وجہ سے آپ مضبوط ہوں گے. اور جب آپ مضبوط ہوں گے، سمجھے نا، تو بیرونی اگر طاقت بہت ہی زیادہ طاقت ہو لیکن آپ کو نقصان پر نہیں پہنچا سکتی. لیکن اگر اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو ہے کہ انتہائی تباہی شروع ہو جاتی ہیں اور اگر انسان اپنے آپ کو بول کے کوئی جو ہے کیا ہے طاقت کے اعتبار سے بہت ہی طاقتور ہوں لیکن اندرونی اعتبار سے جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ کیا یونٹی نہ ہو، اتحاد نہ ہو، متحد نہ ہو، تو ظاہر بات ہے جو ہے کہ کھوکھلا دیوار ہے، سمجھے نا، کہ اس کو جو ہے کیا گرانے کی لیے بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. تو جب وہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو اور اتفاق و اتحاد ہو، سمجھے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے وہ ہرا نہیں سکتی. انشاءاللہ آگے پھر اور پڑھیں گے.